تو حضرت عثمان نے 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے, یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی, اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی, تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا, ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا. 500-600 کا. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے, میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے, اور عام تاجر نہیں, عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں, پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں, مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا, اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو, اپنے بھی پیو, بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا, میرا کوئی پروگرام نہیں. لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے, سوچیں گے, غور کریں گے. او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے, چلو بولو تو صحیح نا, اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا, سچی بات کر تو لینی چاہیے نا. چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا, 6 سال کے بعد کر لینا, پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے, اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے, اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا, بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے, تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا, اب دکان میں نے خود کھولنی ہے, وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے, غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا, لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا, اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا, پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی, غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے, جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے, بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا, وہ کس خزانے سے دیتا تھا. آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا, لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے, پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے, سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا, مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا, خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا, پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دن ہو گئے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے,
پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی، رو رو کے برا حال۔ میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا۔ کیا پوچھ لیا یار تو نے؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی۔ تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں، تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا، تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے۔ اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے، اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابوبکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں، تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی حرج نہیں، ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے کے لیے پیار ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے،
तहमद मुबारक को ठीक किया, फिर अपने कुर्ते मुबारक को सीधा किया, फिर दस्तार को सीधा किया। फरमाया अब बुलाओ उस्मान गनी को। हालांकि जाहो जलाल हजरत उमर का ज्यादा है, हालांकि वकार मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का ज्यादा है। अब बुलाओ उस्मान गनी को। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बैठे, बातचीत हुई, तीनों चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे ज़हन में सवाल रह गया, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दो लोग आए, आप बैठे रहे, उस्मान आए तो आपने एहतमाम किया। क्या लफ्ज है, और लफ्जों में तासीर है, और जुमले दो कहे नबी पाक ने, लेकिन कितना बड़ा उनका मर्तबा बयान किया। फरमाया आयशा, मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, मैंने जब से हुजूर का चेहरा देखा है दोबारा पलट के अपनी शर्मगाह भी कभी नहीं देखी। गोया मैंने अपनी आंखों का वुजू नहीं तोड़ा जब से हुजूर का। फरमाते जब से ये हाथ नबी पाक को बैत के लिए दिया है फिर गंदगी में नहीं जाने दिया मैंने सीधा हाथ। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, मैं अपने घर के अंदर अपने गुसल खाने में चार दीवारी के अंदर भी कपड़ों समेत गुसल करता हूं, मुझे हयात ये गुसल खाने में भी कपड़े। और सुनो एक और बड़ी बात अहम, आप फरमाया करते थे मेरी जो महरम औरतें हैं ना, महरम पुप्पी खाला, मेरी जो महरम औरतें हैं, फरमाया करते थे मैंने कभी उनके भी चेहरे आंख भर के नहीं देखे, उनके भी चेहरे कभी मैंने आंख भर के नहीं देखे। जो मेरी महरम औरतें हैं पुप्पी खाला, फरमाते थे उनसे भी जब बात करता हूं तो मैं चेहरा झुका के। हमारे यहां तो कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं, लड़कियां लड़के कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं। बच्चियां आया करती थी तो मेरी कभी कभी मुझे बताया जाता था, मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जब मदरसे में आती थी कि जिन आज जो दूर से बच्ची आए उसको जिस आदमी का नाम लिखा हो बताया जाए वही लेने आए। एक दिन मुझे इत्तला दी गई कि आप थोड़ी देर आए, मैं घर गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है तो उसको जो पहले लेने आता था वो नहीं आया, कोई और आया। मैंने उसके भाई को फोन किया कि आप लेने नहीं आए, कहने लगे ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें, आप हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ हो, कहने लगे मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा अभी क्लासें भी जारी हैं तो आप ही आ जाना खुद ही। कहने लगा सब आप भेज दें, मुझे एतबार है इस पे। मैंने उसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूं, मैंने कहा यार तुम्हें एतबार है तो अल्लाह रसूल को एतबार क्यों नहीं, उन्होंने क्यों गैर महरम बनाया? अजीब तमाशा है। मुझे पुप्पी जात पे, खाला जात पे, मामू जात पर एतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को उम्मत से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा है, क्या मिजाज बना लिया मैंने और आप? नबी पाक ने एक शख्स पर एतबार नहीं किया, पर मैं इससे पर्दा करो, आपने और मैंने कैसे कर लिया? नबी पाक ने खालाजात, पुप्पीजात, देवर पर, जेठ पर, साले पर, बहनोई पर एतबार नहीं किया, पाबंदी लगा दी। तूने कैसे किया? तुझे तेरे दिल में ज्यादा दर्द है, तू ज्यादा दीन को समझने लगा है, इंसानियत ज्यादा उछल आई है तेरे अंदर। एतबार क्या होता? याद रखना दुनिया में जितने घर तबाह हुए उन लोगों की वजह से नहीं हुए जिन पर एतबार नहीं था, उनकी वजह से हुए जिन पर एतबार था। घर का बेटी लंका ढाए, बाहर वाले आके कभी भी घर में कोई नकबजनी नहीं करते, जब भी करते हैं एतबार वाले करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वो अज़वाज जिन पर अल्लाह को इतना एतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीवियों तुम्हारी जैसी दुनिया में दूसरी है ही कोई नहीं, अल्लाह को इतना एतबार है। लेकिन एक नाबीना से आबी आए तो हुजूर की दो अज़वाज बैठी थी, तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो। या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं। हुजूर को एतबार नहीं था, बस कर दे। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कहता है मुझे बेटी पे एतबार है, वो जालिम है, वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है। जो कहता है मुझे एतबार है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, अकेले आ जा रही है, मुझे एतबार है, ये जुल्म कर रहा है बच्ची के साथ। वो तो बच्ची है, उसका तो ज़हन कमजोर है। हो सकता है साफ दिल हो, लेकिन सामने जो शैतान चौकों में गलियों में दाएं बाएं घूम रहे हैं वो तो साफ दिल नहीं है ना, वो तो मासूम तबा नहीं है ना। तो
بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانی. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے. اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا، یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا، تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت ہے. ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا. لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. امن کا کہا آپ خلافت چھوڑ دیں. فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں. صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی. لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان. بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے. یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا. جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. خبردار کسی داستان پہ کان نہ دھریں. عقلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ، ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا. ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر، ہمیں تو مصطفیٰ کا پتہ ہے. جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے. بس اپنی طبیعت میں سادگی اور صفائی پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، حیا پیدا کریں. یہ حسن ہے. اس حسن کو حضرت عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا رب دی